نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے یہ درس قرآن سلسلہ نمبر 29 ہے۔ اس میں سورہ یوسف کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر آج بات ہوگی۔ اللہ کے قرآن میں یہ واقعہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہودیوں نے یہ کہا کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو بتاؤ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے اس کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ بڑا طویل واقعہ ہے، میں یہ جو آیہ کریمہ پڑھی ہے تلاوت کی ہے اس کے حوالہ سے انشاءاللہ کچھ گزارشات کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے جب آپ کو کنویں میں گرا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے یوسف علیہ السلام کو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑا رنج و غم اور قلق ہوا، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی، اور آپ صدمے میں اتنا روئے کہ وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے، اور بکثرت رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی ظاہری طور پر چلی گئی۔ اب یہ ظاہری طور پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت جو ہوتی ہے یہ ظاہری طور کی نظر ہوتی ہے، اور بصیرت جو ہوتی ہے یہ روحانی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے ظاہری جو آپ کی نظر تھی وہ رو رو کر فراق یوسف میں چلی گئی، اور آپ یوسف علیہ السلام کے فراق میں سالوں برسوں تک روتے رہے۔ اور جب برادر یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں مصر گئے دوسری مرتبہ، اور بھائیوں نے آپ کو پہچان کر اظہار ندامت کیا۔ جب پتہ نہیں تھا، یوسف علیہ السلام نے بتایا نہیں تھا، تب تو جو معاملات ہوئے یہ بڑے طویل ہیں۔ تو جب یہ دوسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی برادر یوسف جب مصر آئے تو ان کو پھر جب پتہ چلا کہ یہ جو مصر کا بادشاہ ہے یہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے، جس کو ہم نے کنویں میں گرا دیا تھا اور والد گرامی سے کہہ دیا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، پھر بڑی ندامت ہوئی۔ ندامت سے آنسو بہائے، معافی طلب کی، تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ ارحم الراحمین ہے، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو بھائیوں نے بتایا کہ وہ آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈال ہو گئے ہیں، اور ان کی بینائی بھی بہت کمزور ہو چکی ہے۔ بھائیوں کی زبانی والد ماجد کا حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور غم میں آ گئے، غمگین ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ فرمایا تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ
اور میرے والد گرامی کے چہرے پر ڈال دو۔ جو ہی یہ کرتا ان کے چہرے پر آئے گا تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، ظاہری بینائی جو تھی وہ واپس آ جائے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نے کہا کہ اس کرتے کو میں لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلود کرتا بھی میں ہی لے کر گیا تھا، تو آج بھی یہ کرتا میں ہی لے کر جاؤں گا۔ اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا لہٰذا آج میں ہی یہ کرتا دے کر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یہودا کہنے لگا کہ جب آپ کو کنویں میں ہم نے گرایا تھا تو وہ جو کرتا آپ کا اتارا اور پھر اس کو بکری کے خون سے آلودہ کیا، پھر جا کر کہا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، یعنی یہ خبر بری خبر بھی میں نے دی تھی اور آج اچھی خبر بھی میں ہی دوں گا۔ لہذا یہودا اس پیراہن کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر برہنہ دوڑتے رہے اور براستہ کی خوراک کے لیے 7 روٹیاں اس کے پاس تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو بھی نہ کھا سکا۔ اب یہ خوشی تھی نا کہ یوسف بھی مل گئے ہیں، یوسف نے ہمیں معاف بھی کر دیا ہے، اور اب ان کے کرتے کی برکت سے ہمارے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کو بینائی بھی مل جائے گی۔ یہ خوشی تھی، اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ اپنے پوتوں کے ساتھ بیٹھے تبلیغ کر رہے تھے۔ یاد رکھیے جتنے بھی نبی پیغمبر رسول آئے ہیں سب نے آ کر توحید کا اعلان بھی کیا، اپنی نبوت کا اعلان بھی کیا، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر بھی دی۔ اب یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں کے درمیان بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے اور فرمایا انی لا اجد الریح یوسف لولا ان تفندون، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ادھر سے مصر سے یہ کرتا چلا، کنعان میں بیٹھے یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں کو تبلیغ فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہی آپ کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر مجھے تم لوگ یہ نہ کہو کہ سٹھیا گیا ہوں، کیونکہ جو بہو بیٹیاں تھیں وہ یہ کہنا شروع کر دیا تھا انہوں نے کہ آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور آپ جو ہیں ایسی ویسی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ دیوانے ہو چکے ہیں معاذ اللہ۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم آپ اب بھی اپنی اسی پرانی وارفتگی میں پڑے ہوئے ہیں جو 40 سال گزر چکے، اور آپ جو رو رو کر باتیں کرتے رہے ہو آج بھی وہی کر رہے ہو۔ بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرہ پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشی سنانے والا یہودا آیا اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا، اس وقت ان کی آنکھوں میں پھر روشنی آ گئی اور انہوں نے
فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہودہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جیسے ہی کنعان کی طرف چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی۔ اس بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی ہی نصیحت آموز اور لذیذ حقائق لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے مصر جیسے دور دراز مقام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی کرتے کی خوشبو سونگھ لی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان ہی کی سرزمین میں ایک کنویں کے اندر تھے تو آپ کو اتنے قریب سے بھی ان کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہم اللہ والوں کا حال کوندنے والی بجلی کی مانند ہے کہ دم بھر میں ظاہر اور دم بھر میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کا یہ کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگا، بینائی واپس آ گئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ اللہ والوں کے لباس اور کپڑوں میں بھی بڑی برکت اور کرامت ہوتی ہے۔ لہذا بزرگوں کے لباس و پوشاک کو تبرک بنا کر رکھنا اور ان سے برکت و شفا حاصل کرنا اور ان کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا کرنا، یہ مقبولیت اور حصول سعادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے کرتا لگنے سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ سکتی ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ لگنے والا وہ جبہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب کوئی بیمار آتا تو میں اس جبہ مبارک کے ایک کونے کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی بیمار کو پلا دیتی، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتی۔ میرے آقا نے کہیں بھی نہیں فرمایا، کسی حدیث میں بھی نہیں فرمایا کہ جب میں چلا جاؤں دنیا سے ظاہری پردہ کر جاؤں تو جناب یہ میرے جبہ مبارک سے یہ کام کرنا اور یہ عمل کرنا۔ سرکار دو عالم نے نہیں فرمایا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہماری عقیدت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم کے ساتھ مس ہونے والی چیز جو ہے وہ باعث برکت ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ جبہ مبارک بھگو کر پانی جس بیمار کو پلاتی ہیں، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طریقے سے راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ حق پر چل کر دوسرے مسلمانوں کو بھی راہ حق پر چلنے کی ہم سب کو نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس چینل کو شیئر کریں، دوستوں میں پہنچائیں تاکہ ان کو بھی یہ درس قرآن سننے کو ملے اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو